السلام علیکم جی۔ جس دن یہ خبر آئی تھی میرا اس دن ہی خیال تھا کہ اس کے اوپر ایک ولاگ کروں، لیکن پھر میں نے باوجود نہیں کیا کہ میں اس میں جذباتی ہو جاؤں گا۔ میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بری ہو گئے۔ کل ایک خاموشی سا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ظاہر ہے ان کا میڈیا ہاؤس جو تھا اس نے تو اس کے اوپر کرنا ہی تھا، خبر کرنی تھی، لیکن اس نے بھی ایک نارمل انداز کے اندر خبر کی ہے، کوئی زیادہ ہاؤ ہو نہیں ڈالی۔ آپ فرض کریں کہ اگر یہی کام جو ہے وہ کسی اور نودولتیے میڈیا آنر کا ہوا ہوتا ہے، مطلب 92 وغیرہ کا یا گورمے وغیرہ کا ہوا ہوتا تو وہ سارا دن کس طرح اس کو گاتے۔ لیکن میر صاحب جو ہے وہ 3rd جنریشن جرنلسٹ ہیں اور میڈیا مالک ہیں، تو اس لیے وہاں پہ بس ایک نارمل خبر کے طور پہ میں نے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کیا تو وہاں پہ بھی وہ نمبر 1 خبر نہیں تھی، 3 4 نمبر پہ لگی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی میڈیا آرگنائزیشن کو چلاتے ہیں، ہزاروں ان کے کارکن ہیں اور ان ہزاروں کارکن کے اندر سینکڑوں جو ہیں وہ ان کی موجودہ پالیسی سے یا ان کے ملازمین کے حوالے سے جو رویہ ہے اس کے حوالے سے خوش نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے۔ وہ ان لوگوں کا حق ہے جو ان کی اس پالیسی کی نظر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اوورآل پاکستان کے میڈیا کے اندر ان کا وہ کردار دیکھیں تو ہم نے جو پہلے اس کے اندر پاکستان کی صحافت میں 80 اور 90 کی دہائی میں یا ایون 2000 کے بعد بھی جو بہت بڑا باوا بنایا تھا، جن بنایا ہوا تھا صحافت کا، جناب مجید نظامی صاحب، تو مجید نظامی صاحب بھی جیل نہیں گئے، ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک بات رہنی چاہیے۔ میر صاحب سے میرا بہت ہی وہ رشتہ ہے جس کو شاید انہیں بھی نہیں پتہ۔ ہم نے ایک خبر دی اور وہ خبر یہ تھی کہ جنرل زرار عظیم نے ایک ونگ کمانڈر میلا صاحب جو تھے ان کی زمین کے اوپر قبضہ کر دیا ہے۔ جو کور کمانڈر ہوتا ہے وہ ایکس افیشو اس وقت تک لوکل ڈی ایچ اے کا چیئرمین بھی ہوتا تھا، اور اس وقت ڈی ایچ اے نہیں بنا تھا، اس وقت ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی تھی۔ تو وہ میلا صاحب عدالت میں آئے، توہین عدالت کی انہوں نے پہلے کوئی اسٹے وٹے لیا ہوا تھا، اس کی وائلیشن میں انہوں نے پھر جب بلڈوزر چلا دیے تو ان کا سکول مسمار کر دیا، تو وہ عدالت میں آئے اور عدالت میں انہوں نے توہین عدالت کی درخواست ڈال دی۔ اس توہین عدالت کی درخواست کے اندر ایکس افیشو جنرل زرار عظیم کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ جنرل صاحب نے جو تھا وہ میرا مطلب ہے کہ وہ ٹاپ پہ تھے، تو توہین عدالت کی درخواست کے اندر جب نوٹس ہوا تو ہم نے رپورٹر والی چلاکی ماری اور ہم نے کہا کہ جناب کور کمانڈر کو توہین عدالت میں نوٹس ہو گیا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا جرم تھا، مشرف صاحب کا سورج جو تھا وہ سوا نیزے پہ چمک رہا تھا، تازہ وہ آئے تشریف لائے ہوئے تھے، تو یہ اتنا بڑا جرم ٹھہرا کہ ایڈجوڈیٹر جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی نے خاکسار کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ دائر کیا اور اس کے اندر لکھا کہ اس نے قلم کے ذریعے دہشت گردی پھیلا کے پاک فوج کے امیج کو سپوائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور بڑی کوشش ہوئی کہ ہمیں پکڑ کے مطلب کہ پولیس کو، سول پولیس کو کہا گیا کہ اس کو پکڑ کے 4 چھتر بھی مارو، تو وہ ہم چونکہ میرا مطلب ہے کہ پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہیں جناب، دوسری طرف میڈیا ہے تو تسی آپے نپڑو۔ پھر ملٹری پولیس سے بھی پوچھا گیا کہ بندے نو پھڑ کے لے آگے کوٹ سکتے ہو، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں ہمیں بعد میں پتہ چلی مختلف ذرائع سے، اس وقت تو ہم آگاہ ہی نہیں تھے، اس وقت تو ہم رپورٹر، ذات کے رپورٹر ہوتے تھے اور شہر کے بدماش ہوتے تھے، تو خیر وہ نہیں ہوا جی۔ اور وہ یہ جو غداری کی جو اپلیکیشن آئی، اس غداری کی اپلیکیشن کے اندر جو ٹاپ ملزم تھا اس کا نام میر شکیل الرحمان تھا، اور ان کے بعد سلیم بخاری اور ان کے بعد خاکسار، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے خبر لکھی، سلیم بخاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، قائم دائم رکھے، انہوں نے اس کی اجازت دی اور وہ اخبار جو ہے وہ میر شکیل الرحمان چھاپتا ہے، دی نیوز انٹرنیشنل، اس کے فرنٹ پیج پہ لگی۔ اب میر شکیل الرحمان صاحب کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ وہ خبر لاہور میں چھپ گئی اور اس کا اتنا زیادہ طوفان آیا کہ اس کے نتیجے میں GHQ کو کودنا پڑا
یہ بات مجھے اس لیے بھی یاد آ گئی پچھلے دنوں جب بد زبانی کی شاہین سے بھائی نے، ویسے وہ کرتے بد زبانی ہی ہیں، ان کے منہ سے کبھی کوئی خیر برآمد نہیں ہوتا، تو بد زبانی کی اس بے روزگار بوڑھے نے، تو مجھے یاد آ گیا کہ یار وہ اتنی بڑی خبر تھی، وہ میں نے پوچھا، میں نے سلیم بخاری صاحب کو کہا کہ سر وہ کلیریفیکیشن کے لیے بھیج دیں ان کو، بڑی خبر ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسی تو نہ کریں یار، انہوں نے ہمیں یہاں پہ بٹھایا کس لیے ہوا ہے، وہ پوری رسپانسبلٹی لیتے ہیں. اور رسپانسبلٹی انہوں نے لی کہ جب عدالت کی طرف سے یہ نوٹس آیا تو وہ عدالت میں میرے ساتھ پیش ہوئے، اور میں بہت شرمندہ آگے سے کہ یار میری وجہ سے پوری ہائرارکی جو ہے عدالت میں کھڑی ہوئی ہے. اور ظاہر رپورٹ تو میں نے جنریٹ کی تھی نا، اگرچہ رپورٹ درست تھی اور عدالت کے اندر باقاعدہ اس ایپلیکیشن کے اوپر نوٹس جاری ہوا تھا، لیکن وہ خبر جو ہے اور ڈسپلے اس کا میں نے نہیں دیا تھا، یہ اندر کے صفحوں پہ کہیں چھپی ہوتی تو شاید نظر سے نہ ہی گزرتی، لیکن اس کے باوجود بھی جنریٹ تو میرے سے ہوئی تھی. لیکن میر صاحب نے اس دن کہا یار دیکھیں آپ اتنی اور خبریں بھی دیتے ہیں. میں نے ان سے اس بات کا اظہار کیا کہ یار مجھے بہت شرمندگی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ دیگر خبریں بھی دیتے ہیں جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، ہمارا ادارے کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے، تو اس پہ تو کبھی آپ کو ہم نے کوئی ایوارڈ نہیں دیا. تو یہ ایک خبر ہو گئی اور خبر تو درست ہے ہماری، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اگر مدعا علیہ جو ہے اس کو تکلیف ہو گئی ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. تو اس لیے آپ اتنے زیادہ اپنے ضمیر پہ بوجھ نہ لیں. وہ بہت بڑا فکرہ تھا میرے لیے ذاتی طور پہ پروفیشن کے حوالے سے. یہ اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ وہ ہم کچھ عرصہ ان کے ادارے میں کام کیا، پھر ہم وہاں سے چھوڑ کے آگے چلے گئے. لیکن جتنی آزادی کے ساتھ اور جتنی سپورٹ کے ساتھ، اگرچہ بہت سارے لوگ بہت سا شکوہ کرتے ہیں کہ دی نیوز میں بہت ساری کہانیاں، سٹوریاں جو ہیں، خبریں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، الحمدللہ میرے ساتھ کوئی ایک آدھ دفعہ ہی کوئی معاملہ ہوا ہوگا، اور جب ہم نے باقاعدہ اس خبر کو دوبارہ پڑھا تو پتہ چلا کہ نہیں ایڈیٹر ٹھیک تھا بھائی، اس کے اندر یہ کمی اور کجی تھی. اگر ہم نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو اگر جذباتی ہو جائے گا نہیں میری خبر سے کیوں روکتی میں، ٹھیک ہے یہ کمپرومائز کر گیا ادارہ، پیسے پھاڑ لیے، اس طرح کے بھی تو لوگ جرنلسٹ جو ہیں وہ حرکتیں کرتے ہیں. خیر یہ تھا. لیکن اس وقت مطلب کہ میں نے ایسے ہی شرارتاً کہا کہ سر اگر یہ بیل نہیں دیتے اور ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر جیل چلے جائیں گے پھر کیا. تو میں کہ یار ہے بھائی بندہ ہے، امیر آدمی ہے، اس کا منہ کون پھاٹ سکتا ہے، اس کا منہ کون پکڑ سکتا ہے بھائی، جو مرضی کہہ دے منہ میں. لیکن انہوں نے اپنی بات کو سچ کیا. جب وہ اس مقدمے کے اندر جیل گئے، بہت سارے کمپرومائزز تھے جو وہ کر سکتے تھے تو، اور جیل جانے سے بچ سکتے تھے. کیس کیا تھا جی؟ کیس یہ تھا کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ینگ امپلائیز کے نام کے اوپر، اس میں جرنلسٹوں کو پلاٹ الاٹ ہوئے تھے، کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، اور وہ اس کے لیے زمین خریدی گئی تھی، شاید امپلائیز والی زمین تھی یا کوئی دوسری زمین تھی، وہ زمین خریدی گئی تھی اور اس زمین کا انتقال ہوا تھا اور رجسٹری بھی ہو گئی تھی. لیکن ایک صاحب اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی فائلیں بنتی رہتی ہیں، جیسے میری آج کل فائل بن رہی، بلکہ بن چکی ہے، مختلف جگہ تے گھوم رہی ہے، مینوں کسی پارٹی نے دسیا گھومتی ہوئی تک بھی پہنچ. تو وہ جو فائل ہوتی ہے وہ گھماتی ہوئی جناب، خیر تو وہ فائل کسی نے اسد کھل نامی ایک جرنلسٹ کو پکڑا دی. اسد کھل صاحب جو تھے، جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے خبر دے اور بس، ٹھیک ہے، وہ خبر چھپنے یا نہ چھپنے کا بھی اس کا کوئی زور نہیں ہوتا یا ٹارگٹ نہیں ہوتا. اب یہ تو سوشل میڈیا نے کر دیا نا، خبر دے اور بس گھر چلا جائے اور دیکھے اگلے دن اخبار کھول کے کہ چھپی ہے کہ نہیں چھپی. لیکن ہمارے ہاں جب بیرونی قوتوں نے جرنلسٹوں کو مختلف اداروں کے اندر تقرر کروانا شروع کیا، اور بائی دا وے جنگ گروپ ان میں سب سے ٹاپ پہ ہے جہاں پہ ہر ادارے کا، ہر پارٹی کا کوٹا ہوتا ہے، تو وہ جب انہوں نے اس کو کیا، اپنا اللہ بھلا کرے، وہ جب اسد کھل کے ہاتھ آئی تو موصوف نے نہ صرف کہ اس کی خبر دی ٹھوک بجا کے کہ میر شکیل الرحمان جو ہے وہ اتنی ناجائز زمین کے اوپر قابض ہے، اس کا لاہور کا محل بنا ہوا ہے، تو ساتھ میں اس نے یہ بھی مطلب کہ ساتھ میں وہ ایک درخواست لے کے نیب کے پاس بھی چلا گیا. اب یہ جرنلسٹ کا کام نہیں ہے، میں ذاتی طور پہ ہی سمجھتا ہوں، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں. اس کی خبر جو ہے اس نے آگاہی پھیلا دی ہے، اب عوام میں سے کوئی اگر جانا چاہے تو وہ جائے.
تو وہ اپلیکیشن پڑی ہوئی تھی نیب کے پاس. تو چونکہ میر شکیل الرحمان جو ہے وہ لاڈلے کو, مہاتما کو بہت برا لگتا تھا اور کنٹینر سے اس کے خلاف گالیاں دی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ میں تمہیں الٹا لٹکاؤں گا, میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا. تو وہ جیل میں ڈالا نہیں تھا جی, 3 سال ہو گئے تھے, 2.5-3 سال ہو گئے تھے, تو جیل میں ڈالا نہیں تھا. تو پھر وہ زبان سے تو کا پکا ہے نا مہاتما, تو پھر اس نے جیل میں ڈالنے کا ارادہ کیا. اور بقول وہ آج کل جو بشیر میمن صاحب جو ننگی تلوار بنے ہوئے ہیں عمران خان کے خلاف, تو بقول ان کے کہ انہیں جب کہا گیا کہ اس کو پکڑ لیں تو اس نے کہا سر کوئی سٹانس بھی تو ہو نا, کوئی سبسٹانس بھی تو ہو نا جس کی بنیاد کے اوپر ہم پکڑیں. انہوں نے کہا فی الحال تو پھڑو نا, بعد میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے, نہیں سر یہ آئین ہے, قانون ہے, ایک ریاست ہے, یہاں پہ جمہوریت ہے, آپ سعودی عرب اور چائنا والی بات تو نہ کریں. تو خیر میر صاحب جو تھے ان کو پکڑ لیا گیا اور پکڑ کے جیل میں ٹاک دیا گیا. ٹھیک ہے, اور وہ 8 ماہ تک جیل میں رہے. تو بہرحال ان کو رہائی مبارک ہو, ان کو بریت مبارک ہو. پھر ان کی ضمانت ہو گئی سپریم کورٹ سے جا کے, اور اتنی دیر تک جو تھا وہ انتقام, اندھے انتقام, ڈرپوک شخص کے اندھے انتقام کی آگ جو تھی وہ مٹھی ہو گئی تھی. تو پھر وہاں سے ضمانت ہو گئی. اگر ڈرپوک شخص نہ چاہتا تو سپریم کورٹ نے بھی ضمانت نہیں دینی تھی, اور سپریم کورٹ نے کتنی اس کی سماعتیں جو تھیں وہ ڈیفر کیں, یہ آپ گن لیجئے جا کے کتنی دفعہ وہ کیس ٹیک اپ ہوا اور لیفٹ اوور ہو گیا. لیکن یہ جو تھا وہ آخرکار ان کی ضمانت ہوئی, وہ باہر آئے. اب جب نیب عدالت نے کہا ہے کہ اس کے اندر یہ درخواست جو ہے, یہ جو اسد کھل صاحب نے دی تھی, اس کے اندر کوئی سبسٹانس نہیں ہے اور ان کو بری کر دیا ہے. اور اسد کھل صاحب جو ہیں وہ بھی آج کل دیدہ عبرت نگاہ ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں انہوں نے ان کو مہیا کیے گئے جو پولیس کے گارڈز تھے ان پہ فائرنگ کی تھی, اور پھر ان کے خلاف مقدمہ ہوا, اور مقدمے کے بعد سنا ہے کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, جلدی جلدی شفا دے. وہ شام کو گھر میں تیار ہوتے ہیں, تیار ہو کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ڈرائیور کو کہتے ہیں مجھے آفس لے کے چل, اور وہ ڈرائیور جو ہے وہ وہی سوسائٹی کے اندر ہی چکر لگاتا رہتا ہے. اور پھر وہ ڈرائیور کو کہتا ہے کہ سر وہ آفس سے فون آیا ہے کہ آج تو پروگرام نہیں ہوگا. اچھا, وہ کہتے ہیں اچھا, اور پھر وہ ان کو واپس گھر لا کے اتار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. کسی کی بیماری کے اوپر جو ہے وہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے, اور سیلیبریٹ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ جو ہے اپنی جگہ کے اوپر یہ بات حقیقت ہے. اب جس مقدمے کا مدعی ہی جو ہے اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے تو وہ مقدمہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. لیکن یہ سارا کچھ ہے. وہ ہمارے خلاف جو اپلیکیشن تھی وہ اس وقت ایڈجوکیٹر جنرل نے وڈرا کر لی جب جناب کیانی صاحب جو تھے, پرویز کیانی صاحب, وہ اس ادارے کے سربراہ بنے. اور مجھے یہ بعد میں ان کے ہی ایک ادارے کے ریٹائر افسر نے یہ بتایا کہ انہوں نے بلا کے پوچھا کہ یہ شخص جو ہمارے خلاف اتنا زیادہ بٹر ہے تو یہ اس کی کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر ہم نے اس کو بڑا تن کے رکھا ہوا ہے, یہ ہر 15ویں دن عدالت میں آتا ہے اور پھر وہ کیس نہیں لگتا اور یہ گھر واپس چلا جاتا ہے 4-5 گھنٹے عدالت میں کھڑا ہو کے, اور ہم نے یہی انشور کیا ہوا ہے کہ یہ اس کو کرسی بھی نہ ملے عدالت میں, تو یہ کھڑا رہتا ہے وہاں پہ, تو اس لیے یہ بٹر ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اس سے نکالنا کیا ہے. میں نے کہا جی کچھ نہیں نکالنا. اس نے کہا پھر اپلیکیشن وڈرا کر لیں. تو پھر وہ اپلیکیشن وڈرا کر لی تھی. بہت شکریہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور لیکن وہ جو ہمیں اس وقت 6-7 سال کا رگڑا لگا تھا, ہر 15ویں دن ہائی کورٹ میں پیشی ہوتی تھی, وہ مطلب کہ لاشعور کا ایک زندگی کا حصہ ہی بن گیا یار. تو بہرحال میر صاحب کو رہائی اور بریت بہت بہت مبارک ہو. ان کے ساتھ وابستہ یادیں تازہ ہو گئیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے سپرد کی جائیں. یہ میرا ذاتی ایک, ویسے میرا ولاگ بھی میرا ذاتی تبصرہ ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ایک ذاتی کتھا تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ایسے ہی نہیں پہنچے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.